نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کے درس کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس بات کا ذکر کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ کہ الذین آمنوا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ اللہ پاک نے دل کا سکون اور اطمینان اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ آج دیکھیں کہ دنیا جو پریشان ہے اس پریشانی کا ایک ہی حل ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر گزارے۔ آج پوری دنیا کے اندر 95% لوگ پریشان ہیں۔ ساری سہولیات ہونے کے باوجود، سارا کچھ آرام اور سکون کے آلات ہونے کے باوجود، گھر ہونے کے باوجود، گاڑیاں ہونے کے باوجود، سارا کچھ ہونے کے باوجود انسان پھر بھی پریشان ہے۔ چلو آپ دیکھیں کہ جا بجا آپ سن رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، فلاں بندے نے گولیاں کھا لی ہیں، فلاں بندے نے اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے دے دیا ہے، فلاں بندے نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی ہے، فلاں بندے نے اپنے آپ کو پھندا لگا دیا ہے۔ یہ سارا کچھ دین اسلام کے مخالف چلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو ہمارے دل کا سکون کبھی بھی ہمیں نہیں مل سکتا۔ دنیا کی چیزوں کے اندر اللہ پاک نے سکون نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ پاک نے اپنے دین کے اندر سکون رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سوئٹزر لینڈ، جہاں پر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ملک ہے وہ سوئٹزر لینڈ ہے، اور اس کے اندر دنیا کی ہر قسم کی سہولت اور سکون موجود ہے۔ آج دنیا کے جتنے فراڈی ہیں وہ اپنا سارا پیسہ سوئٹزر لینڈ کے بینکوں کے اندر رکھواتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا پیسہ یہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ دنیا کی سہولت موجود ہے، اس ملک کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، اور ادھر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی لوگ غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، افریقہ میں سمجھ آتی ہے کہ لوگ غربت کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، لیکن سوئٹزر لینڈ کے اندر بھی انہوں نے خودکشی کے آسان آلات پیدا کر دیے ہیں، ایسی مشینیں ایجاد کر دی ہیں کہ جو کہتا ہے میں خودکشی کرتا ہوں تو اس کو اس مشین کے اندر بند کرتے ہیں، اس کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور سانس آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، وہ ایسے تڑپتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی اس ملک کے اندر خودکشی زیادہ ہے،
یہ آپ لوگوں کو وجہ سمجھ آئی یا نہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے دور رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اندر اللہ کی یاد سے اور سکون سے خالی ہے۔ اللہ کی یاد اور سکون سے خالی ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ آج وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم لوگ دین اسلام سے دور ہیں۔ تو یہ مت سوچیں کہ ہمارے پاس دنیا کی آسائشیں ہوں گی، بلڈنگیں ہوں گی، کاریں ہوں گی تو ہم کو دل کا سکون پہنچے گا۔ دل کو سکون پہنچانا ہے، دنیا کی کامیابی چاہتے ہو اور اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارو۔ پیسوں سے سکون نہیں ملتا، دولت سے سکون نہیں ملتا، جائیدادوں سے سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے تو انسان کو اللہ کی یاد سے بھی ملتا ہے۔ اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، اللہ نے دل کا اطمینان، سکون اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ ذکر کے اندر تسبیحات بھی آتی ہیں، ذکر کے اندر قرآن پاک بھی آتا ہے، ذکر کے اندر نماز بھی آتی ہے، یعنی جو طریقے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنے کے طریقے بتائے ہیں وہ سب طریقے ذکر اللہ کے اندر آتے ہیں۔ نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، حلال کمانا، حلال کھانا، برے کاموں سے بچنا، اچھے کام کرنا، یہ سب تقوی اور ڈر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ کیونکہ جس کو اللہ یاد ہوتا ہے وہی سیدھے کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے۔ تو ہم دل کا سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔